گزشتہ رات یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ماں اور بیٹی سیویج لائن میں گر گئے تھے جن کی تلاش شروع کی گئی. جو ماں ہے شبیہ صلاح سعدی، اس کی لاش رات گئی مل گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ 17 گھنٹے کے بعد 10 ماہ کی ردا کی لاش بھی مل گئی ہے. ریسکیو ذرائع کے مطابق 10 ماہ کی ردا کی لاش جو ہے وہ سگیاں کے مقام سے ملی ہے. سگیاں کا فاصلہ یہاں سے بہت زیادہ ہے اور وہ بہتی ہوئی سگیاں کے مقام پر پہنچی. سیویج لائن میں ڈھکن نہیں تھا جس وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. رات گئے ہی 7:36 پر یہ ریسکیو کال آئی تھی اور تب سے امدادی سرگرمیاں شروع کی گئی تھی. پہلے تو حکومت کی جانب سے اور جو ریسکیو کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہ فیک کال ہے. اس کے بعد جب CCTV سامنے آئی تو اس کے بعد جا کر ریسکیو آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا اور اب جو ہے وہ 17 گھنٹے کے بعد بچی کی لاش جو ہے وہ سگیاں کے مقام سے ملی ہے. ریسکیو اہلکاروں نے بچی کی لاش کو نکال لیا ہے اور جو اس کی والدہ ہے 26 سالہ سعدی، اس کی لاش رات یہ اٹھوال روڈ سے مل گئی تھی. دونوں جو ماں بیٹی اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر داتا دربار حاضری کے لیے آئے تھے. کہ رکشہ کھڑا کیا گیا تھا اور رکشے میں بیٹھنے کے دوران وہ ایک سیوریج لائن میں گر گئے اور اس کے بعد ان کی تلاش شروع کی گئی. پانی زیادہ ہونے کے باعث اور جو اندھیرا ہونے کے باعث یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جب ماں کی لاش ملی تو اس کے بعد بچی کی لاش کے لیے تلاش شروع کی گئی تھی. اب جو ہے وہ جا کے ریسکیو کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ لاش سگے کے مقام سے بچی کی مل گئی ہے. یہاں پر ریسکیو نمائندوں کی جانب سے پریس کانفرنس میں بھی بتا دیا گیا کہ 17 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ بچی کی لاش جو ہے سگے کے مقام سے مل گئی ہے. جب واقعہ ہوا تو پولیس اور دیگر ادارے یہاں پر پہنچے. نوٹس دیا گیا اور متعلقہ جو محکمے کے ذمہ دار افسران تھے ان کو معطل بھی کیا گیا. واقعے کے بعد تمام محکموں کو ہوش ہے اور یہاں پر تمام علاقے کو کارڈن آف بھی کر دیا گیا. کارڈن آف کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر تمام دیگر امدادی سرگرمیاں بھی شروع کی گئی ہیں اور تمام جو یہاں پر جو یہ سیویج لائن تھی اس کو ابھی بھی ایک پلاسٹک کی شیٹ لگا کر ڈھانپا گیا ہے. جب رات یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ کوئی ڈھکن موجود نہیں تھا، نہ یہاں پر کوئی لائٹ تھی اور نہ ہی یہاں پر کوئی کیمرہ تھا جس وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. یہاں پر ایک غیر قانونی پارکنگ بھی بنائی گئی تھی. اس پارکنگ صحیح. والے نے بچے کو یہاں پر کھڑا کروایا. یہاں پر کھڑا ہونے کے دوران جب وہ یہاں پر بیٹھنے گئے تو اس کے دوران یہ حادثہ پیش آ گیا تھا. تب ہی یہ اس حادثہ کے پیش بعد آیا. میاں اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف لاہور. اسلم بتائیے آپ کے پاس تازہ ترین کیا ڈیٹیلز ہیں؟ 17 گھنٹے بعد بچی کی لاش مل گئی ہے. جی بالکل، 17 گھنٹے بعد جو ہے وہ بچی کی لاش بھی مل گئی. بچی کی والدہ کی لاش بھی پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ایک کوسچن مارک کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اتنی بڑی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو وہاں پر کیوں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے؟ کنکریٹ کی یا سلیبس کیوں نہیں وہاں پہ ڈالی گئی تھی؟ اگر مین ہول جو ہے تھے وہ کھلے تھے تو ان کو کور کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. دوسرا، اگر یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پولیس کی جانب سے کیوں اس بچی کے اور اس جو عورت کے خاوند ہیں ان کو گرفتار کیا گیا؟ اس کے بعد کیوں پنجاب حکومت جو ہے وہ بار بار غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیتی رہی کہ یہ واقعہ غلط ہے؟ انہوں نے غلط کال چلائی ہے اور میڈیا کو بھی انہوں نے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح کے واقعات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریسکیو واسطہ سب مل کر جو ہے وہ ان کی جان بچانے کی کوشش کرتے، ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرتے، لیکن اس کی بجائے جو ہے وہ چیزوں کو گول مول کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب بھی جو احسن نے بات کی اس عورت کے کزن سے، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہماری فیملی کے کئی افراد اب بھی پولیس کی حراست میں ہیں اور ان کو جو ہے وہ مبینہ طور پر باہر نہیں آنے دیا جا رہا تاکہ وہ میڈیا سے بات نہ کر سکیں اور آئندہ کی صورتحال یا احتجاج کے حوالے سے نہ بتا سکیں. ایک بہت بڑا واقعہ، اور یہ میں کہوں گا کہ ایک سلیپ ہے پنجاب حکومت کے اوپر جو بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے گڈ گورننس کی اور کہہ رہے تھے کہ جی بہت ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن ایک چھوٹا واقعہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. گزشتہ دنوں جو گلبرگ میں واقعہ ہوا آتش زدگی کا، اس میں 3 ڈیتھس ہوئی تھی اور بجائے ان ڈیتھس پر افسوس کرنے کے کریڈٹ یہ لیا جاتا رہا کہ ہم نے اتنے لوگوں کی جان بچا دی اور اس پر افسران کو مبارکباد کا دینے کا سلسلہ جاری رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے نکلنا ہوگا. جہاں بھی کہیں کنسٹرکشن کرتے ہیں وہاں پر حفاظتی اقدامات انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونے چاہیے. میاں اسلم یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کا واقعے سے متعلق غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ فوری پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی بالکل، پچھلے جو ہمیشہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیں. اس پر ایک کمیٹی بن گئی. کمیٹی جو ہے انہوں نے اپنے اجلاس سے پہلے ہی ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو معطل بھی کر دیا. لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے واقعات دیکھ لیں. پچھلے 5-7 جو بڑے واقعات ہوئے ہیں
मौके के ऊपर जरूर ये किया जाता है, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट भी शायद जो है वो दब जाए, ये लोग भी बहाल हो जाएं, लेकिन उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो 10 माह की थी, उस औरत का क्या कसूर था कि जो अपनी बेटी के साथ जो है वो वहां पर, उनका कसूर क्या ये था कि उन्होंने जो है वो हुकूमत पर एतबार किया कि यहाँ पर जो है वो रास्ता होगा, यहाँ पर मेन होल खुला नहीं होगा, ना वहाँ पर स्ट्रीट लाइट थी। तो हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा, हमें ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये लेने होंगे और हमें वाकई ही अवाम की खिदमत के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। मियां असलम, ये बताइए कि बच्ची के या वालिदा की फैमिली मेंबर में से किसी ने कोई गुफ्तगू की है? गुज़िश्ता रात से जो है वो इनके कई मेंबरान ने गुफ्तगू की है इस नहीं, अभी जो रिसेंटली इस लाश मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ। जी, इससे पहले इनके जो कज़न की गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे कुछ लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी फौरी तौर पर जो है वो बच्ची की लाश मिली है और उसके बाद जो है वो अब इन फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होंगे और अब अगला मरहला जो होगा कि वो इनकी तदवीन कहाँ करते हैं, इसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या बनती है, इसके बाद जो है वो FIR का मामला आएगा, किस पर होती है, कौन जिम्मेदार है, तो ये चीज़ें भी आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो क्लियर होगी। फिलहाल तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो पुलिस ने पकड़े हुए हैं उन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो अगला कोई आइंदा का लाहेअमल बताएंगे कि हम जो है वो इसको अपने आबाई इलाके में लेके जा रहे हैं या यहीं कहीं उनको दफनाया जाएगा। मियां असलम, ये बताइए कि क्या बच्ची की लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया है? नहीं, ये बच्ची की लाश जो है वो इतनी जल्दी, बाकायदा इस तरह के जब वाकयात होती हैं तो बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, वो लाश को जो है वो डेड हाउस में मुंतकिल किया जाएगा, डेड हाउस के बाद जो है उस का पोस्टमार्टम किया जाएगा, कॉज ऑफ डेथ जो है वो मालूम की जाएगी और उसके बाद उसकी स्पुर्दारी या उनकी फैमिली के हवाले जो है वो लाश की जाएगी। फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको जो है वो यहीं दफनाना है या आबाई इलाके लेकर जाना है और उसका जनाजे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता, अभी हो सकता है कि आज का सारा दिन जो है वो बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आए, उसका पोस्टमार्टम हो और डेड हाउस तक ले जाए, तो आज इसका इम्कान बड़ा कम है कि ये डेड बॉडी जो है वो उनके जो फैमिली मेंबरान है उनको मिलेगी। और ये कंफर्म कीजिए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू किया जाएगा? जी, पोस्टमार्टम का अमूमन जो होता है जी, पोस्टमार्टम 5-7 घंटे 10 घंटे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे होता है कि इससे पहले कितनी डेड बॉडीज, कुछ मुख्तलिफ, आपको पता है कि बड़ा शहर है, यहाँ पर हादसात होते रहते हैं, ट्रैफिक हादसात होते रहते हैं, कुछ मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, तो लेकिन ये क्योंकि एक टॉप प्रायोरिटी केस है तो इसलिए हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अगले 1-2 घंटे में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और शाम अगले 3-4 घंटे तक जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इब्तदाई सामने आ जाएगी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ भी पता चल जाएगा और दूसरी उनकी उम्र का तयन और दूसरी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। यहाँ पर मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारी ये जिस जगह से चले दाता दरबार से लेकर यहाँ पर कुछ फुटेजेस भी पुलिस को मिली हैं, वो इसकी भी तहकीकात कर रहे हैं, उन फुटेजेस को भी सामने देख रहे हैं, लेकिन अब तक जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें ये क्लियर है कि ये बच्ची अपनी माँ के साथ जो है वो दाता दरबार से ही निकली थी और वहां से निकल के जो है वो ये बाटी चौक की तरफ जब आ रहे थे तो वहां पर मेन हॉल में गिरे हैं। उसके बाद उस पर मेन हॉल पर स्लैब भी रख दी गई, उसके बाद वहां पर जो है वो ग्रीन कपड़ा भी लगा दिया गया, लेकिन 2 जानें चली गई।